پرشیا میں حالات قابو میں آئے تو سکندر اعظم نے اپنی توجہ ایک بار پھر پرشین امپائر کے باقی ماندہ علاقوں کی طرف کی تو شاہ فارس نے سکندر کو صلح کا پیغام بھیج دیا اور امن و امان کو قائم کرنے کی خاطر پرشیا کے بادشاہ نے سکندر اعظم کو اپنی خوبصورت بیٹی بے تحاشا خزانہ اور آدھی سلطنت دینے کی پیشکش کر دی۔ سکندر اعظم جو دنیا کو تسخیر کرنے کے خواب کو آنکھوں میں سجائے ہوئے تھا، اس نے بغیر کسی تاخیر کے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور اپنی فوج کے ہمراہ پیش قدمی کو جاری رکھتے ہوئے پرشیا کے دل میں جا پہنچا، جہاں پرشیا کی آرمی جو 40 سے 50 ہزار فوجیوں پر مشتمل تھی، سکندر کی فوج کا انتظار کر رہی تھی، جس کی قیادت خود فارس کا بادشاہ ارائس سوم کر رہا تھا۔ سکندر کے پاس یہ سب سے بڑا موقع تھا کہ وہ پرشین آرمی کو شکست دے کر اس سلطنت کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دے۔ سکندری فوج کی تعداد کم تھی، اس لیے سکندر نے اپنے گھوڑ سوار دستے کو اپنی جگہ بدلنے کا کہا۔ یہ دیکھ کر پرشین آرمی کو لگا کہ شاید سکندر کی فوج ان کو پیچھے سے گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑ سوار دستے کو سکندر اعظم کی فوج کا پیچھا کرنے کو کہا، لیکن سکندر اعظم جان بوجھ کر اپنے گھوڑ سوار دستے کی جگہ بدل رہا تھا تاکہ وہ دشمن فوج کی درمیانی پوزیشن کو کمزور کر سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ سکندری فوج کے نیزہ بردار دستے نے پرشین آرمی پر حملہ کیا اور دشمن کا بہت نقصان کیا۔ کچھ دیر لڑنے کے بعد ارائس اپنے بچے کھچے فوجیوں کے ساتھ ایک بار پھر میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ سربراہ کے فرار کی خبر سن کر پرشین آرمی نے بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے میں عافیت سمجھی، اور یوں ایک اور بہت بڑی کامیابی سکندر اور اس کے فوج کے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد سکندر کی فوج بیبلون اور سوسا میں پہنچی، جہاں سکندر پہلی مرتبہ پرشیا کے تخت پر بیٹھا۔ اس کے بعد سکندر مزید آگے بڑھتا ہوا زیکرون کے پہاڑوں میں جا پہنچا، جہاں اس کا مقابلہ ایک بار پھر پرشیا کی آرمی سے ہوا، جس نے سکندر کی فوج کو 1 مہینے تک ان پہاڑوں میں روکے رکھا، مگر پھر سکندر کی فوج یہ محاصرہ توڑنے میں کامیاب رہی، اور اس کے بعد سکندر اعظم پرشیا کے دارالحکومت پرسیپولس جا پہنچا۔ اس شہر کو سکندر اعظم نے مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ پرشیا کا بادشاہ جو سکندر سے شکست کھا کر فرار تھا، وہ اپنے ہی ایک جرنیل کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور اس جرنیل نے خود کو پرشیا کا نیا سربراہ نامزد کر دیا۔ بعد میں یہ بھی اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہی گرفتار کر کے سکندر اعظم کو پیش کر دیا گیا۔ سکندر اعظم نے اس کو میسیڈونیا واپس بھیج کر اس کو بھی سزائے موت دے دی۔ سکندری فوج کا اگلا ہدف تھا آریہ، جو آج کے افغانستان میں موجود ہے۔ یہاں کے گورنر نے سکندر سے جنگ کی، مگر یہ بھی سکندر کی فوج کو روک نہ سکا۔ اس علاقے میں سکندر اعظم نے ایک اور شہر آباد کیا، جس کا نام سکنڈریا آرینیا رکھا گیا، جسے آج عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی خطے میں سکندر اعظم نے ایک اور شہر بھی آباد کیا، جس کو سکنڈریا ایراکوسیا کا نام دیا گیا، جو آج قندھار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میسیڈونین سلطنت میں یہ چلتا آ رہا تھا کہ ان کے زیادہ تر بادشاہ قتل کر دیے جاتے تھے، جیسے سکندر اعظم کا باپ خود اپنے محافظوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ سکندر کو خبر ملی کہ اس کا سب سے اہم اور با اعتماد جرنیل فلیٹوس بھی ایسی ہی کسی سازش میں مصروف عمل ہے۔ سکندر اعظم نے اس کو فوراً گرفتار کیا اور قتل کروا دیا۔ اس کے بعد الیگزینڈر نے ایکبٹانا میں موجود گورنر، جو کہ فلیٹوس کا باپ تھا، اس کو اس سے پہلے کہ اس کے بیٹے کی موت کی خبر ملتی، اس کو بھی قتل کروا دیا۔ اس کے بعد سکندر سوگڈیا، جو آج کا تاجکستان میں واقع ہے، اس پر حملہ کیا۔ یہاں کے قبیلوں نے مل کر سکندر اعظم اور اس کی فوج سے جنگ کی، مگر زیادہ دن سکندر کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کئی سالوں کی مسلسل جنگ، اپنے وطن اور اہل و عیال سے دوری کی وجہ سے سکندر کی فوج اب بہت تھک چکی تھی۔ سکندر کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی تھیں۔ سکندر اور کیلیٹس میں اس بارے میں بحث ہوئی۔ سکندر نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ وہی کیلیٹس تھا جس نے دریائے گرینیکس کی جنگ میں سکندر کی جان بچائی تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ سکندر اعظم بادشاہ کی بیٹی رکسانہ کی محبت میں گرفتار ہوا اور بعد میں اس سے شادی بھی کر لی۔
اس شادی کا سکندر کو سیاسی فائدہ یہ پہنچا کہ خطے میں جاری خانہ جنگی ختم ہو گئی۔ جب اس خطے کے حالات قابو میں آئے تو سکندر اعظم کا اب اگلا ہدف تھا آج کا پاکستان اور بھارت۔ سکندر اور اس کی فوج ہندو کش کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے سوات جا پہنچی، جہاں کے دارالحکومت مساگا کو فتح کیا، جس پر ایک خوبصورت ملکہ کا راج تھا۔ اس کے بعد اس کی فوج ٹیکسلا پہنچی، جہاں کے فرما روا نے سکندر کے ساتھ الحاق کر لیا اور دونوں نے مل کر پراوس کے بادشاہ پورس سے جنگ کی۔ اس کے لشکر میں ہاتھیوں کی کثیر تعداد تھی، جنہوں نے سکندر اعظم کی فوج کا بے حد نقصان کیا، مگر اس کے باوجود وہ سکندر اور اس کی فوج کو شکست نہ دے سکے۔ اس فتح کے بعد اب پورا پنجاب سکندر اعظم کے قبضے میں چلا گیا۔ سکندر اس کے بعد بھارت جانا چاہتا تھا، مگر اس کی فوج جو 8 سال سے وطن سے دور تھی اور مسلسل جنگ لڑ رہی تھی، نے آگے بڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ سکندر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی فوج کا رخ واپسی کی طرف موڑتا۔ واپسی پر اس کا مقابلہ ایک بار پھر پنجاب کے مالیان لوگوں سے ہوا۔ سکندر نے اس جنگ میں ان کو شکست تو دے دی، مگر اس جنگ میں یہ خود بھی زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اپنے لشکر کے ہمراہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ساحل پر جا پہنچا، جہاں اس نے اپنی آدھی فوج کو سمندر کے راستے میسیڈونیا واپس بھیجا اور باقی آدھی فوج کو ریگستان اور تھر کے علاقے سے گزار کر واپس لے گیا۔ اس راستے کی گرمی، خشکی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت سے فوجی اس راستے میں دم توڑ گئے۔ واپس فارس پہنچ کر سکندر اعظم نے اپنے کئی گورنر اور وائس رائز کو قتل کر دیا، جن پر الزام تھا کہ وہ حکومت کو اچھی طرح نہیں چلا رہے اور وہاں کے مقامی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ سوسا میں سکندر نے اپنے 80 جرنیلوں کی فارس کے مشہور اور عزت دار گھرانوں میں شادیاں کروائیں، تاکہ یہاں مقامی لوگوں کے ساتھ اس کا رشتہ اور مضبوط ہو سکے۔ سکندر نے خود بھی یہاں کی 2 شہزادیوں سے شادی کی۔ سکندر بیبلون پہنچا۔ اس کا اگلا ہدف عرب تھا، مگر سکندر اعظم کو اچانک بخار ہوا اور چند ہی دنوں میں سکندر محض 32 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کی موت کی وجہ آج تک واضح نہیں ہو سکی کہ وہ ملیریا، کلورا یا زہر کی وجہ سے فوت ہوا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب میں جنگ کے دوران اس کو جو خنجر لگا تھا وہی اس کی موت کی وجہ بنا۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد اس کا جانشین کون بنا، اس کی سلطنت کا کیا حال ہوا اور اس کی لاش اور اس کی قبر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے دی رائز آف الیگزینڈر کی قسط نمبر 4 میں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔